اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ولي إليك حاجة قد قصر عنها جهدي وتقطعت دونها حيلي، وسولت لي نفسي رفعها إلى من يرفع حوائجه إليك ولا يستغني في طلباته عنك، وهي زلة من زلل الخاطئين وعثرة من عثرات المذنبين. ثم انتبهت بتذكيرك لي من غفلتي، ونهزت بتوفيقك من زلتي، ورجعت ونقصت بتشديدك عن عثرتي، وقلت سبحان ربي كيف يسأل محتاج محتاجا، وأني يرغب معدم إلى معدم، فقصدتك يا إلهي بالرغبة، وأوفدت عليك رجائي بالثقة بك، وعلمت أن كثير ما أسألك يسير في وجدك، وأن خطير ما استوهبك حكير في وسعك، وأن كرمك لا يضيق عن سؤال أحد، وأن يدك بالعطايا أعلى من كل يد. اللهم فصل على محمد وآله، واحملني بكرمك على التفضل، ولا تحملني بعدلك على الاستحقاق، فما أنا بأول راغب رغب إليك فأعطيته، وهو يستحق المنع، ولا لأول السائل سألك فأفضلت عليه، وهو يستوجب الحرمان. اللهم صل على محمد وآله، وكن لدعائي مجيبا، ومن النداء قريبا، ولتزرعي راحما، ولصوتي سامعا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. صحیفہ مبارکہ سجادیہ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، شب مرحومین ہے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی شب ہے۔ اور حقیقت بات یہی ہے کہ دعا کی توفیق کا مل جانا
انسان کے مقدر کے بدلنے کا ذریعہ بنا کرتا ہے۔ ایک منزل کے جو انسان کی تقدیر میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے وہ دعا ہے۔ دعا سے انسان مقدر والا بنتا ہے، دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جمادی الاول کی جو 13 تاریخ ہے، اور یہ ایام چونکہ جا رہے ہیں آستانِ مقدسہ سیدہ سلام اللہ علیہا، اور ہم مراسم شہادت کے ایک روایت کے تحت کہ جو 75 ڈیز ہے وہ ایام بھی ہیں، شب جمعہ بھی ہے، ایام غم بھی ہیں، اور سیدہ سلام اللہ علیہا کے جو مظلومانہ شہادت ہے ان کے ایام میں ہم اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں تعزیتی پیش کرتے ہیں۔ حقیقت بات یہی ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات ہستی فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان حد فاصل ہے، اور یہی ہے کہ اسی حد فرقان کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ من ابغضہا فقد ابغضنی، جس نے سیدہ سلام اللہ علیہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ دوسری روایت، ان اللہ یرضی لرضا الفاطمہ ویغضب لغضبہا، جس پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا راضی ہوں اس پر اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ یعنی اگر تمہیں رضی اللہ بننا ہے تو تمہارا معیار یہ ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا تم پہ راضی ہوں۔ تو معیار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ رضایت پروردگار کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ ہے۔ اور جس نے غضب نہ کیا، غضب فاطمہ غضب خدا ہے، رضا فاطمہ رضا خدا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہی فرقان، ہستی فرقان، منزل فرقان، حق و باطل کے درمیان ڈسٹنکشن سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ جو اس کوثر مطلق سے دور ہے، حقیقت میں وہ حق سے دور ہوا کرتا ہے، حقائق سے دور ہوا کرتا ہے، نبوت اور امامت سے دور ہوا کرتا ہے، توحید سے دور ہوا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اب سب کو یہ ایام غم نصیب فرمائے، اور سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولایت، شفاعت اور ان کی عظمت اور جلالت کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرار دے کہ جو شیعان فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، ہماری گفتگو صحیفہ مبارکہ سجادیہ کی 13ویں دعا کے سلسلے میں تھی۔ 13ویں دعا حقیقت میں یہ ہے کہ ہمیں کس طرح اپنے مالک کے حضور اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، یعنی اس سلسلے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خداوند قدوس اور خداوند سبحان کے حضور ہم نے کس طرح اپنی حاجتوں کو اور کس طرح اپنی جو نیاز مندی ہے اس کو ہم نے پیش کرنا ہے۔ 13ویں دعا اس سے ہے کہ حقیقت میں اگر اس ابتدائی اس دعا کے جو ترشحات ہیں انسانوں نے دیکھتا ہے کہ منتہا انسان کی حاجات کی کیا ہے، اور جو طلب کی منزل منتہا جس کو کہا جائے
وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کی بارگاہ میں انسان پہنچ کر مقاصد کا اپنی حاجتوں کا حصول کرتا ہے. یعنی اس کی ذات کے علاوہ انسان کسی جگہ کا نہیں ہے، کسی منزل کا نہیں ہے اور کسی مقام کا نہیں ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں کسی چیز کے عوض میں نہیں رکھی ہیں کہ کوئی مقابلہ، ہاں جی تم عبادتیں کرو تو ہم تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں. اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان اگر اس کی ایک نعمت پر پوری زندگیاں انسان کی گزر جائیں، دہر اور ادوار انسان کی گزر جائیں، زمانے گزر جائیں، تب بھی اس ذات مقدس کا انسان شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے. لہذا اس طرف توجہ کیا. اور پھر جہاں پہ آ کر ہماری گفتگو اور ڈسکشن جہاں پہ رک گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جتنی جو نعمتیں دی ہیں اور اس نے اپنی بے نیازی کے صدقے میں دی ہیں، ہم کوئی ان نعمتوں سے متعلق کوئی مستحق نہیں ہے یا ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے. یہ جو ایلیجیبلٹی ہے ہماری اس عنوان سے نہیں ہے کہ ہم چونکہ عبادتیں کرتے ہیں تو ہم مستحق بن گئے ان نعمتوں کے، ایسی اس میں جو ہے نا کوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو اپنی شان کریمی کے صدقے میں انسان کو عطا کیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے اپنی کوتاہیوں کو، اپنی تقصیر کو، اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو لطف ہے، کرم ہے، اس کی طرف اس کی نگاہ جاتی ہے. اپنی کوتاہیوں کو جب ایک انسان دیکھتا ہے، خوف آتا ہے. اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہے، انسان میں امید پیدا ہوتی ہے. یہ جو ایک انسان میں ہوپ اینڈ فیئر یا فیئر اینڈ ہوپ، یہ جو سچویشن انسان میں پیدا ہوتی ہے، حقیقت میں یہ حد ایمان ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو دیکھے اور اپنی تقصیرات کو دیکھے، اپنی اثرات کو دیکھے، اپنی کوتاہیوں کو دیکھے تو انسان کو شرم آتی ہے کہ میں کیا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ عطائیں کیا ہیں. جب عطاؤں کو دیکھتا ہے پھر کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، مجھ سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، مجھ سے تقصیریں ہو رہی ہیں، مجھ سے غفلتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ شان کریمی کا مالک ہے، مجھے معاف کر دے. وہاں سے انسان کو ہوپ، امید انسان کو جو ہے نا وہ پیدا ہوا کرتی ہے. تو یہی چیز ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن کرتے ہوئے زندگی گزارے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اسے قطعاً یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں وہ اس پہ اگر وہ اپنے عدل کے ذریعے فیصلہ کرے گا تو انسان کسی منزل کا نہیں ہے. وہ اس کے لطف اور اس کی ترحم کی بنیاد پر انسان کیا ہے، انسان کی کامیابی تبھی ہو سکتی ہے. انسان اللہ کے عدل پہ کبھی نہ انسان دیکھے، چونکہ اگر وہ عدل پہ مسئلہ آ جائے تو پھر دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہم میں سے ہو اور انسان، عام انسان، وہ بچ کے جا سکے اللہ کے اس اگر عدل کے متعلق فیصلہ ہو جائے تو پھر ہماری خام خیالی ہے کہ ہم یہ کہیں گے ہاں جی وہاں پہ ہمیں جنت بھی ملے گی، وہاں پہ یہ بھی ہوگا، وہاں پہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتی. یہ سارے کا سارا فضل پروردگار کی وجہ سے ہے. تو یہ ہے کہ ہمیشہ اس بات کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنی جو ذات ہے، یہ جو خود شناسی ہے، یہ حقیقت میں خدا شناسی کا جو صدر دروازہ ہے، مین گیٹ ہے، وہ بنا کرتے انسان اپنے آپ کو پہچانے. اور جب انسان اپنی پہچان شروع کر دیتا ہے تو کافی جو مسائل ہیں انسان کے وہ خود حل ہو جاتے ہیں. چونکہ بہت زیادہ جو چیزیں ہیں انسان کی خود فراموشی کے ذریعے وہ ہوا کرتی ہیں، انسان حل نہیں کر پاتا ہے. خود فراموشی خدا فراموشی کا سبب بنا کرتی ہے. خود فراموشی انسان میں کیا آتی ہے کہ جتنے بھی معرفت کے اور جتنے بھی علوم کے دروازے ہیں وہ بند ہو جایا کرتے ہیں اس شخص کے لیے کہ جو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اپنے آپ کو پہچانو تاکہ تم خدا کو پہچان سکو. اپنے آپ کو پہچانو. ہم تو بلکہ یہی کہتے ہیں کہ آپ
خدا کے بارے میں جو ہے نا بعد میں ڈسکشن کریں، پہلے اپنے بارے میں سوچ لیں کہ تم خود کیا ہو۔ اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے گا تو پھر بہت سارے چیزوں کو جو ہے نا پہچان لے گا، خدا کو پہچان جائے گا، رسول کو پہچان جائے گا، امام کو پہچان جائے گا، قیامت کو پہچان جائے گا۔ جو کارنر سٹون جس کو کہا جائے اور جو اس کا مین گیٹ کہا جائے، معرفت کا جو صدر دروازہ کہا جائے، وہ کیا ہے؟ خود شناسی ہے انسان کی۔ اسی لیے فرمایا کہ من جو ہے نا وہ عرفہ، یعنی جس نے اپنی ذات کی پن عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا ہے۔ تو خود شناسی سے یہی چیز ہے کہ جب ایک انسان اسی بنیاد پہ معالجہ جب کر لیتا ہے اپنا، اور اپنے جو جتنے روحانی طبیب ہیں ان کی خدمت میں جاتا ہے، جو اس کی رہنمائی کرتے ہیں، تو پھر انسان میں چینج شروع ہو جاتا ہے، چینجنگ اس میں آنا شروع ہو جاتی ہے، تبدیلیاں، اور اس کی طبیعت میں انقلاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں من حذرک کمن بشرک، جس نے تجھے انذار کیا، جس نے تجھے ڈرایا، جس نے تیری تنبیہ کی، تجھے خبردار کیا ہے، فقد بشرک، اس نے گویا کیا کیا ہے؟ تجھے بشارت دی ہے، تجھے خوشخبری دی ہے۔ اس وجہ سے کہ جو چاپلوس انسان جب کسی بھی شخصیت کے ارد گرد جب چاپلوس انسان گھس جاتے ہیں، اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جانا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک اس کو کریٹیسائز کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو تنبیہ کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو خبردار کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس کی نہ ہر بات پہ جو ہے نا وہ شامل جو وہ ہوتے ہیں، بات ٹھیک ہے جی جو کچھ ہو گیا، ہاں جی ٹھیک ہے جی بہت کچھ، اس سے انسان کی ناکامیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ من حذرک کمن بشرک، جس نے تجھے تنبیہ کی، جس نے تجھے کریٹیسائز کیا، جس نے تجھے انذار کیا، جس نے تجھے خوف دلایا، کمن بشرک، اس نے تجھے خوشخبری دی ہے، اس وجہ سے کہ تم ہوشیار ہو جاؤ گے، تم خبردار ہو جاؤ گے، تم اپنے آپ کو سنبھال لو گے۔ تو یہی چیز ہے کہ انسان جب اپنا معالجہ شروع کر دیتا ہے خود، اور ان جو ناصحین ہیں ان کی باتوں پہ دھیان کرتا ہے، نصیحتوں پہ عمل کرتا ہے، انہیں ملحوظ خاطر رکھتا ہے، تو انسان کے جو چشم ہے، انسان کے کان ہیں، انسان کے دل کے جو پردے ہیں، پھر وہ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان حقیقتوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ یہ اتنی بدبختیاں جو بنو امیہ کی تھیں، بنو عباس کی تھیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو معصومین علیہ السلام کے دروازے سے دور تھے، کہ جو نصیحت مطلق تھے، ہمیشہ ہمیشہ نصیحتیں کرنے والے تھے، رہنمائیاں کرنے والے تھے، اللہ کے ہادی تھے، اللہ کے مہدی ہیں۔ تو یہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سارے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے، اور اگر انسان اس منزل پہ چلا جائے، چشم دل باز کن کہ جاؤں بینی، انسان کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو کھولے، آنکھوں کھولے تو اسے حقائق کی خبر ہو جائے گی۔ آنچ نادیدنیست آن بینی، جب تیری چشم بصیرت روشن ہو جائے گی، جب تیری دل کی آنکھیں کھل جائیں گی، وہ چیزیں کہ تم ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہو، اسے تم باطنی آنکھوں سے تم دیکھ پاؤ گے۔ آنچ نادید چشمت آن بینی، جو تیری آنکھوں کے سامنے چیزیں نہیں ہیں، اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، وہ چیزیں کہ جو اس مادہ کی وجہ سے، مٹیریل کی وجہ سے انسان کے لیے غائب ہوتی ہیں، تم ان چیزوں کو بھی دیکھ لو گے۔ آنچ نشنید گوشت آن شنوی، جو تیرے کان نہیں سن سکتے، تم ان چیزوں کو بھی سنو گے جب تم میں بصیرت آ جائے گی۔ بصیرت جب تم میں آئے گی، معرفت جب تم میں آئے گی، دل کی آنکھیں جب تمہاری کھل جائیں گی۔ اس جملہ کو نوٹ کریں، اس جملہ کو یاد کریں کہ جس کی چشم بصیرت کھل جاتی ہے، وہ دنیا میں بیٹھ کر عالم برزخ کا نظارہ کیا کرتا ہے۔
عالم برزخ کا نظارہ کیا کرتا ہے۔ نہ فقط یہ ہے کہ اسے خبر نہیں ہوتی، اسے بہت ساری چیزوں کی خبر ہے، نہ فقط اس دنیا کی خبر ہے، عالم برزخ کی بھی اسے خبر ہو جاتی ہے کہ جس کی دیدہ چشم کے جو باطنی ہیں، معرفت والی آنکھیں ہیں، اس میں جب نورانیت انسان کی آ جاتی ہے، جب انسان کی ملکوتی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جب انسان کی دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، انسان اس دنیا میں بیٹھ کر عالم برزخ کا نظارہ کر سکتا ہے۔ میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، معصومین کی شان تو اس سے کہیں اجل ہے، معصومین کی شان اس سے کہیں اجل ہے۔ یہ میں عام انسان کی بات کر رہا ہوں۔ حقیقت ہے کہ اگر اس کی چشم بینا ہو جائے اور اس کی معرفت کی آنکھ کھل جائے اور یہ مادی حجاب ہٹ جائیں تو انسان یہاں بیٹھ کر عالم برزخ کو دیکھ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں 2-3 روایتیں ہیں، لیکن میں ابھی ایک کی بھی بیان کرنے میں نہیں، چونکہ مجھے آگے تھوڑا بحث کو جو ہے نا بڑھانا ہے۔ اصول کافی میں چلے جائیں، انشاءاللہ وہاں سے آپ کو روایت مل جائے گی، اور پھر جو ہے نا وہ سورہ تکاثر کو بھی پڑھیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ اگر تم میں دنیا میں علم یقین کی منزل ہوتی تو تم جہنم کو اسی دنیا میں بیٹھ کر دیکھ سکتے تھے۔ اگر تم میں علم یقین آ جاتا، منزل یقین اگر تم میں آ جاتی، تمہارے سامنے حقائق روشن ہو جاتے، حقائق تم دیکھ سکتے تھے اسی دنیا میں۔ اس کے بعد دعا کا جو حصہ ہے، فرمایا کہ اس کے بعد جو سلسلہ ہے، اور ثم انتبہت بتذکیرک لی من غفلتی ونہضت بتوفیقک من زلتی ورجعت ونکست بتسدیدک عن کثرتی۔ یعنی یہ دیکھیں کہ یہ جو جملے ہیں کہ پھر کیا ہو گیا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، یعنی توفیقات اسی کی طرف سے، تیری یاد دہانی کی وجہ سے، تذکیر تیری جو نشاندہی ہے، تیری گائیڈنس ہے، اس کی وجہ سے میں اپنے غفلت کو جو نشہ ہے اس سے اٹھا۔ حقیقت بات یہ ہے، انسان میں کبھی تبدیلی نہیں آتی ہے اگر توفیق پروردگار شامل ہو۔ آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ جتنی انسان دعا کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، دعا سنتا ہے، اگر اس کی توفیق شامل نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سب تذکیر پروردگار ہے، یہ سب جو ہیں وہ کیا ہے، قسم کا ریمائنڈر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تیری یاد دہانی کے ذریعے کیا ہوگا، میں اپنی غفلت سے خبردار ہو گیا۔ اور پھر کیا ہے، اور وَنَحَزْتُ بِتَوْفِيقِكَ مِنْ زَلَّتِي، اور میں تیری توفیق کے ذریعے سہارے اپنی لغزش سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یعنی کیا ہے کہ توفیق پروردگار شامل ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسا والدین کی دعا لگ گئی، کسی عالم کی دعا لگ گئی، کسی بزرگ کی دعا لگ گئی، بزرگان دین کی دعا، اولیاء خدا، معصومین علیہ السلام کی جب دروازے پہ انسان آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی توفیقات، یہ حور کیسے بنتے ہیں، حور کیسے بنتے ہیں، حور ایسے ہی بنتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں معصومین کے دروازے پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں کی برسات شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، یہ ہمارے اولیاء کے دروازے پہ آئے۔ حقیقت میں شب جمعہ ہے، یہ اولیاء خدا کی شب ہے۔ اس میں جب ایک انسان آتا ہے سچے دل کے ساتھ، یہ مغفرت کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار دی ہے۔ حالانکہ یہ کیوں اتنی اہمیت شب جمعہ کی، جمعہ کے دن کی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مغفرت کے وسیلے قرار دیے ہیں کہ یہ دن، حالانکہ دن تو سارے خدا کے ہیں، گھڑیاں ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں، لمحات سارے اسی کے ہیں، لیکن کیا ہے کہ
کچھ دن کو جو ہے نا بزرگ قرار دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایام اللہ کہا ہے. حالانکہ ایام تو سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، لیکن کیا ہے کہ بعض کا آگے ان ایام خدا کا تم یاد کیا کرو، یاد کیا کرو. یہ جو بڑے دن ہیں، یوم اللہ اکبر، یہ بڑے دن کون سے؟ بڑے چھوٹے سارے دن اللہ کے ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ بخشش کے ذریعے ہیں. شب جمعہ بخشش کا ذریعہ ہے، جمعہ کا دن بخشش کا ذریعہ ہے. انسان جب سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور آ جاتا ہے، پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جب ایک انسان آ جاتا ہے، اللہ اسے توفیقات دیتا ہے. اور حقیقت بات یہی ہے، توفیق پروردگار کے بغیر انسان کسی محل کا نہیں ہے، انسان کسی جگہ کا نہیں ہے. اگر توفیق پروردگار شامل نہ ہو، توفیق شامل نہ ہو، میں بول نہیں سکتا. توفیق شامل حال نہ ہو، آپ سن نہیں سکتے. توفیق شامل حال نہ ہو، انسان نہ عبادت کر سکتا ہے، نہ مناجات کر سکتا ہے، نہ بندگی کر سکتا ہے. یہ سارے کا سارا صدقہ بنتا ہے توفیق پروردگار کا. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ اس دعا کے دیکھیں آپ، یعنی منتہائی عجز کو دیکھیں گے. یہاں پہ اس دعا میں کیا ہے کہ یعنی میں جو غفلت سے چونکا ہوں، غفلت سے بیدار ہوں. کیوں کس کی وجہ سے بیدار ہوں؟ کس نے بیدار کیا ہے آپ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ہم جو لغزش سے اٹھیں، کس نے آپ کو یہ توفیق بخشی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیتا ہے انسان کو، کہ انسان لغزشوں کو. یہ کیا چیز تھی کہ حور کا جسم جو ہے نا وہ کانپ رہا تھا، کپ کپی تھی، لرزا تھا، دوڑ کے آ رہا تھا. نہیں، میری آنکھوں پہ پٹی باندھے، میرے ہاتھوں کو باندھے، میں مجرم، میں گستاخ، جسور اس شکل میں جو جا رہا ہے. کیا ہے وجہ؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ جب توفیق دیتا ہے تو اس توفیق کے ذریعے انسان میں تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، انسان میں کیفیتیں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے اپنے بندے کے ساتھ، عشق کرتا ہے اپنے بندے کے ساتھ. جب ایک انسان نزدیک جاتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ تم مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو نا، تلاش کرنا چاہتے ہو، مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو، تو میں وہاں ہوتا ہوں جہاں ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں، جہاں مناجات کرنے والے روپ ہوتے ہیں، جہاں راز و نیاز کرنے والے بندے ہوتے ہیں. آنا جلیس من ذکرنی، میں اس کے پاس ہوتا ہوں جو میرا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کو تلاش کرنا ہے، بندگان خدا کے پاس جاؤ، تمہیں اللہ بھی مل جائے گا. معصومین علیہ السلام کے پاس جاؤ، تمہیں اللہ مل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مزاج شریف کیسے؟ الحمدللہ شکر. جی ماشاء اللہ. قبلہ بہت پیاری گفتگو ہے، اور اس سے متعلق میرا ایک ہی سوال ہے اصل میں. جی. ایک تو قرآن پاک کی ایک آیت میری نظر میں، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ سورہ میں نے دیکھی، لیکن ایک آیت میری نظر سے گزری کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے. اور دوسری یہ، بعض لوگ جو آپ توفیق کی بات کر رہے ہیں، بعض لوگوں کو وہ توفیق بھی نہیں دیتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ہاں، یہ کہ بہت نہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ ایمان لا سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ ان کو توفیق دیتا ہے. یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ شکریہ. جی شکریہ. انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ یعنی توفیق پروردگار، انسان جب اپنی لغزش سے اٹھتا ہے تو کس نے آپ کو توفیق دی ہے لغزش سے؟ انسان امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. انسان ہر دم اپنی پریشانیوں کے سلسلے میں توفیق پروردگار سے سلسلے میں. اور پھر کیا ہے
تیری چونکہ رہنمائی ہوئی، ٹھوکر لگتی ہے نا جب ایک انسان کو، ٹھوکر، دھچکا جب ایک انسان کو لگتا ہے، انسان سنبھلتا ہے. یہ جو انسان سنبھلا ہے دھچکا کے بعد اور ٹھوکر کے بعد، کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہے کہ ایک ٹھوکر کے بعد وہ سنبھل گیا ہے. دیکھیں سارے اب دعا کے اس حصے کو دیکھیں اور فرمایا کہ تیری ہدایت کی بدولت میں جو غلط کام سے نا اس کی طرف نہیں آگے بڑھا. یہ ایک عجب منزل ہے ایک انسان کے لیے کہ اللہ جب لطف اپنا کرتا ہے، لطف جب کرتا ہے، وہ بڑے چاہتا کہ ناہنگام قسم کے حالات سے گزرنا چاہتا ہے، چاہتا ہے لیکن نہیں کر سکتا ہے، چاہتا ہے اور اللہ اسے توفیق بھی نہیں دیتا ہے. ممکن ہے کہ آدمی غلط ارادے سے گھر سے نکلا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نہیں، اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اللہ اسے کیا کرتا ہے؟ بچا دیتا ہے. غلط کام کے سلسلے میں گھر سے نکلا ہے، جو ہی باہر نکلا ہے اس کو ایک 10 سالہ پرانا دوست دیکھا، اوہ سبحان اللہ آپ کہاں پہ تھے؟ چلیں جی گھر چلیں، واپس چلتے ہیں. نہیں، چائے وغیرہ پی کے جائیں. کس نے توفیق دی آپ کو؟ کس نے اسے بھیجا ہے؟ یہ چیزیں انسان کو سنبھلنے کے لیے بہت زیادہ ہوا کرتی ہیں. ایک انسان اگر اپنی زندگی کے ان واقعات کو دیکھے کہ ٹھوکریں لگیں اور انسان سنبھل گیا، غلطی کی طرف تھا، ایک اس قسم کی کوئی اس پہ بیماری آ گئی، لاچاری آ گئی، ایک ٹھوکر لگ گئی، پریشانی آ گئی، کسی شدت میں کسی حدت میں مبتلا ہو گیا اور پلٹ کے آ گیا. کتنی بڑی توفیق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ نے یہ توفیق انسان کو عطا کی ہے کہ وہ اسے غلطیوں سے بچا کر راہ راست کی طرف جو ہے وہ لے کر آتا ہے. بہت سارے آپ نے دیکھے، لیکن ہر ایک کے پیچھے ایک نہ ایک خاص کام ہوا کرتا ہے. خاص علامہ مجلسی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آپ 110 جلدوں میں بحار الانوار ہے. ان کے والد بزرگوار علامہ مجلسی، ملا مجلسی، وہ بہت بڑے عالم. نماز شب کے لیے ہیں، نماز شب کے لیے اٹھے، نماز شب پڑھ رہے ہیں اور جب تمام کی ایسے میں دیکھا کہ بیٹا رونے لگا. یہی ملا باقر مجلسی، باپ نے ایک دعا کر دی. آج کوئی بھی مصنف اگر دیکھیں، باپ نے ایک دعا کر دی کہ میرا بیٹا وہ ہے کہ جس کے قلم سے پوری دنیا استفادہ کرے. کوئی ایسا نہیں ہے اس وقت محقق کہ جو سہارا نہیں لیتا بحار یا علامہ مجلسی کی کتابوں کو. یعنی ایک چیز بن جاتی ہے کہ جو انسان کے لیے ہمیشہ زندگی بھر جو ہے نا وہ توفیقات کا مرکز رہا کرتی. 110 جلدوں میں احادیثیں. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ ہاں جی فلاں کتاب میں 7000 حدیثیں آ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کتنی حدیثیں ہیں؟ ہمارے ایک کتاب کے اندر 15,000 حدیثیں ہیں. اصول کافی کو دیکھیں، فروع کافی کو دیکھیں، من لا یحضر الفقیہ کو دیکھیں، استبصار کو دیکھیں، تہذیب کو دیکھیں، وسائل شیعہ کو دیکھیں، مستدرک الشیعہ کو دیکھیں، مستدرک الوسائل کو دیکھیں، بحار الانوار کو دیکھیں. یہ ساری حدیث کی ہماری کتابیں ہیں. ساری حدیث کی کتابیں، کیا کیا خزانے دیے ہیں یہ علماء نے، یہ جو ہمارے بزرگان ہیں، یہ اسلاف ہیں، یہ جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی. تو توفیق کا کیا ہے مرکز؟ اللہ سبحانہ. توفیق کب انسان کو حاصل ہوتی؟ جب خضوع اور خشوع کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے کہ انسان یہ نہیں کہتا ہے کہ میں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. جب انسان میں یہ جو میں اور منیت اور جس میں آ جائے کہ اپنی ذات جب انوالو ہو جاتی ہے تو وہ سمجھ جائے کہ انسان کی اس کا زوال شروع ہو گیا، اسے کبھی توفیق نہیں ملتی ہے. جو انسان اپنی ذات ہی کو، جو کیا کہتے ہیں کہ اس کو خود غرضی، خود محوری،
اپنی ذات ہی کو دیکھنا، اسے اللہ کبھی توفیق نہیں دیتا ہے، کبھی نہیں اسے توفیق ملتی۔ اس وجہ سے کہ وہ بدبخت اپنی جان سے تو نکلے، جسے ابھی تک اپنی ذات سے فراغت نہیں ہے، وہ دوسروں کو کیا دیکھے گا۔ اور میں اس کی آپ کو زندہ ایک مثال دیتا ہوں، معصوم امام حسن مجتبی علیہ السلام معصوم امام ہے، اپنی اماں کو ساری رات دعا کرتی ہوئے دیکھتے ہیں کہ ساری رات دوسروں کے لیے دعا ہو رہی ہے، ساری رات دوسروں کے لیے دعا، ساری رات دوسروں کے لیے، ہر ایک کا نام لے لو کہ دوسرے جن، اپنے گھر والے نہیں، دوسروں کے لیے ساری دعا ہو رہی ہے ساری رات۔ صبح جب نمودار ہوئی نا، سپید صبح نمودار ہوا، ڈان کا جب ٹائم ہوا، تو ایک دفعہ اماں سے خطاب کر کے کہا کہ یا اماں، آپ نے ساری رات دوسروں کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا نہیں کی۔ ساری رات آپ کی دعائیں، نماز شب، نماز تہجد، یہ عبادت، یہ بندگی، یہ راز و نیاز، ساری رات دوسروں کے لیے دعا۔ فرمایا بیٹا یاد رکھو، الجار ثم الدار، الجار ثم الدار، پہلے ہی ہمارے شیعہ، پھر اپنے گھر والے، الجار ثم الدار۔ اللہ جنہیں اتنی مقام عصمت کبریٰ دیتا ہے، ایسے تھوڑی ہوتی ہے۔ میں اگر ایک آپ کو مثال دوں کہ یہ جو منسٹریاں ہمارے ہاں پاکستان انڈیا میں یہ جو تقسیم ہوتی ہیں، اور وہ جس منسٹری میں آتے ہیں سوائے اپنے ذاتی تعلقات کے، اس کے علاوہ جو کون سی میرٹ ہوتا ہے؟ اگر ایسوں کوئی یہ دی جاتی ہیں ساری نعمتیں، تو یہ کیا حشر کرتے؟ اللہ نے جنہیں جنت کا وارث قرار دیا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے جنت کو قرار دیا، ان کی مناجات دیکھیے، ان کی عبادتیں دیکھیے، جن کی طاقت ایسی ہے کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، اس ہاتھوں کی اشاروں سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، ان کی عبادتیں دیکھیے، کس طرح وہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور مناجات کرتے ہیں، کس طرح عبادت ایسی ہوتی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ہے کہ شب کے ہنگام میں جب عبادت ہوتی تھی، روایات دیکھیں آپ کو ملیں گی، ساری روایات، اس طولانی قیام کی وجہ سے پاؤں پہ ورم آ جایا کرتے تھے۔ یہ عبادت سیدہ سلام اللہ علیہ، یعنی پاؤں پہ ورم آ جایا کرتے تھے، وہی بابا کی طرح کرتے تھے، اپنے بابا کی طرح اس طرح عبادت کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد بہترین عبادت گزار ہستی ہے، یعنی اس کائنات میں سیدہ سلام اللہ علیہ، قائم اللیل صائمۃ النہار، یہ اللہ توفیق اللہ دیتا ہے جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جاتا ہے۔ توفیق سلب ہو جاتی ہے ان کی، کہ جو اپنی ذات اور اپنے علاوہ نہیں، میں نہ ہوتا تو کیا، تم نہیں ہوتا تو کیا ہوتا، قیامت آ جاتی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تم ایک وسیلہ بنے ہو، کچھ بھی نہیں تھا۔ سب الاسباب تو اللہ کی ذات ہے نا، بندے تو نہیں ہیں۔ لکھنے کا، پڑھنے کا، مال کا، دولت کا، یہ سارے کیا ہیں؟ وسیلے اللہ بناتا ہے۔ رازق کوئی وہ باس تھوڑا ہوا کرتا ہے، رازق کوئی وہ کمپنی تھوڑی ہوا کرتی ہے، تو ایک سبب بنا ہے۔ سبب کس نے بنا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سبب اللہ نے بنایا۔ علم آپ کو کس نے سکھایا؟ استاد نے۔ استاد کو سبب کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ انسان کے وجود کا ذریعہ کیا ہے؟ والدین ہیں۔ والدین کو کس نے سبب بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ ہے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ مسبب الاسباب ہے۔
سبب بناتا ہے. لہٰذا فرمایا کہ جو سبب ہے نا ان کو بھی یاد رکھا کرو، تمہاری توفیقات زیادہ ہوں گی. بعض بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں جی اگر ان کا نام آ گیا یا یہ ہو گئے تو پتہ نہیں اس کی شان میں کوئی کمی نہیں. یہ رائے خیر کے ڈاکوؤں کا کام ہوتا ہے. جو رائے خیر کے ڈاکو ہوتے ہیں نا ان کا کام ہوا کرتا ہے. جو تمہارے محسن ہیں انہیں یاد کرو. محسنین اس کائنات میں سب سے بڑا جو فضل ہے اس وقت، سب سے بڑا فضل امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے بابرکت وجود کا صدقہ ہے کہ جن کی صدقے میں ہم سارے کھا رہے ہیں، ہم سارے پی رہے ہیں، ہمیں رزق مل رہا ہے، روزی مل رہی ہے، صحت مل رہی ہے، تندرستی مل رہی ہے، لوگوں کو علم مل رہا ہے، ساری چیزیں وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْبَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام قبلہ حضور یا علی مدد. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون؟ کر رہا ہوں امریکہ سے. جی موسوی صاحب ہیں جی. جی ہاں کل مجھے ٹائم ہو گیا تھا اس کے لیے مجھے سب کل سن نہیں سکا اس کا جواب. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حسینیت زندہ باد یہ سب جو لگاتا ہوں اس کے لیے مجھے سب کوئی منع کرے اس محفل میں نہیں بولے تو اسی وجہ سے وہ آپ سے سوال کرا تھا، یاد ہوگا مجھے یاد ہے، میں نے کل جواب بھی دے دیا تھا. نہیں ملا تھا میرے کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا نے سنا، آپ کو نہیں ملا جواب؟ ہو سکتا ہے کہ چینج ہو گیا یا ٹیلی وہ تھا. ہاں چلے میں آج بھی دے تو آپ بے شک نعرہ لگائیں تاکہ سب سن لیں. پھر اچھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، نعرے خیبری یا علی، نعرے صدری یا علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہدایت ٹی وی زندہ باد، مولانا زندہ باد. یا علی مدد، مولا علی مدد. موسوی صاحب آپ بھی زندہ باد انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. میں نے کل بھی جواب دیا، ابھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جواب دوں. ٹائم ہمارا بالکل ہی تقریباً آخری مراحل پہ ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت توفیقات اپنی چھین لیتا ہے جب انسان اپنی کبریائی پہ آ جاتا ہے، خود غرضیوں پہ آ جاتا ہے، جب انسان اپنا سہارا بننے کی کوشش کرتا ہے، جب یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اللہ کے جو بزرگ بندے وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین. کسی چیز کی بھی اپنی طرف جو ہے نا وہ نسبت نہیں، ساری نسبتیں جڑ جاتی ہیں اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. اچھا جو بدبخت ہوتے ہیں جن کو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ جن میں قارونی فکر ہوتی ہے، تو کیا کہتے ہیں انما اوتیتہ علی علم. یہ پتہ ہے میں کیوں اتنا جو ہے نا یہ بڑا میرا یہ جو اکنامیکل فیکٹرز ہیں بڑے امپروو ہوئے ہیں، میرے اقتصاد بڑا اچھا ہو گیا ہے، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے. یہ کیوں ہے؟ انما اوتیتہ کیا ہے؟ علی علم. میرے پاس جو میرا دماغ نے بڑا کام کیا ہے، میری جو ٹیکٹکس ہے، میری جو وہ بزنس مائنڈ ہے، اس کی وجہ سے میں یہ بڑا آگے بڑھا ہوں. جبکہ مال قارون کے پاس بھی ہے اور مال حضرت سلیمان کے پاس بھی ہے. جب ان کے پاس پوچھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کہہ رہا ہے بدبخت؟ کیا کہہ رہا ہے قارون؟ علی علم، میرے علم کی وجہ سے ہے. یہ میں نے بڑے وہ میں نے جو ہے نا وہ طریقے استعمال کیے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے نا میرے پاس بڑا مال آ گیا ہے، چونکہ میرے دماغ نے بڑا کام کیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم.
میں کینیڈا سے بول رہی ہوں مسز وقار. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا یہ خمس کے متعلق، اگر آپ بتائیں تو پلیز. کہ اگر کسی نے ایک سال بھر میں کاروبار اپنا ایکسپینڈ کیا ہے، کچھ چیزیں گاڑیاں واڑیاں خریدی ہیں، اور اس کے بعد پھر بچت بھی ہے، تو کاروبار پہ جو ایکسپینڈ ہوا اس پہ الگ سے خمس ہوگا اور بچت پہ الگ سے ہوگا، یا کیسے ہوگا؟ یہ آپ پلیز بتائیے گا. تھینک یو، شکریہ، خدا حافظ. تو قارون کے نہیں، یہ اعلیٰ علمین، میرے پاس بڑا علم تھا نا، میں نے بڑے اچھے طریقے سے وہ کیا ہے، سیٹنگ کی ہے، بزنس مائنڈ تھا، اچھے طریقے سے میں نے پڑھا ہے، یہ ہے وہ ہے، یوں سارا مال اس وجہ سے میرے پاس آیا. مال حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہی ہے. اللہ نے بڑی طاقتیں دی. ہاں آپ کے پاس علم کہاں سے، آپ کے پاس طاقتیں کیا ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں. بندے خدا اپنی ساری حیثیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توسط سے حاصل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نسبت دیتا ہے. جو بدبخت طاغوت ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہر چیز کو اپنی طرف نسبت دیتے ہیں. یہ فرق ہے الہیون میں اور مادیون میں. الہیون کیا کرتے ہیں؟ اپنی ہر چیز کو نسبت پروردگار. اور جو مادیون ہیں وہ اپنی ہر چیز کو اپنی طرف. ہم نہ ہوتے تو کیا ہو جاتا، ہم نہ ہوتے تو کیا، تو کچھ نہیں ہوتا. بدبختی ہے سوچ انسان کی، توفیقات انسان کی سلب ہو جایا کرتی ہیں. اور میں وہ آپ کو لے چلوں دعائے عرفہ کی طرف. کیا خوبصورت جملہ ہے، کیا خوبصورت. اگر آپ نے دیکھنا ہے نا اس کا ترجمہ صحیح، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو آپ دعائے عرفہ پڑھیں. دعائے عرفہ میں مولا فرماتے الہی انا الفقیر فی غنائی فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، الہی انا الجاہل فی علمی فکیف لا اکون جہولا فی جہلی. یعنی مرکز تیری ذات ہے، مرکز تیری ذات ہے. جتنا انسان اوپر جاتا ہے اتنا ہی انسان زیادہ سے زیادہ اس کی توجہات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہیں. اگر انسان کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے تو اپنے بارے میں اسے سوچنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہم اگلے سیشن میں اس کو مزید ایکسپلین اور ایکسپلور بھی کریں گے، اور آپ کی خدمت میں مزید کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو جملے ہیں کہ وَأَنِّي يَرْغَبُ مُعْدَمٌ إِلَىٰ مُعْدَمٍ یا محتاج محتاجہ، ایک بیچارہ محتاج اس کی طرف کیسے جو ہے نا، فقیری کے علاوہ کیا دے سکتا ہے، اس طرف ہم انشاءاللہ العزیز اگلا سیشن میں آپ کی خدمت میں مزید گفتگو ہوگی. ہمارے بڑے محترم ہیں علی جان شاہ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر ہے حقیقت ہے ایمان بھی اگر توفیق پروردگار شامل نہ ہو، اگر وہ نہ دے تو انسان مومن بھی نہیں بن سکتا ہے. اور جہاں تک ہے کہ بعض لوگوں کو خدا توفیق نہیں دیتا ہے، اس کی توفیق نہیں دیتا، اس کی وجوہات ہوا کرتی ہیں. اگر وہ ان وجوہات کو بروئے کار نہیں لاتا ہے، سب سے پہلی کیا ہے؟ توجہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ ہے. توجہ یہ کیسے انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بتایا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ نے اپنی رضایت کا جو مرکز بنایا ہے وہ ذات پیغمبر اسلام کو بنایا ہے. پیغمبر اسلام کے پاس بھی آنے کے لیے انہوں نے بھی مرکز بنایا ہے. ایک مرکز کیا ہے کہ تم آ جاؤ، واسطہ دے دو علی ابن ابی طالب کا، واسطہ دے دو سید سلام اللہ علیہ کا، واسطہ دے دو امام حسن و امام. یہ ایسے واسطے ہیں کہ جو پیغمبر کے حضور جانے کے لیے انسان کے لیے جو سب سے بڑی سپورٹ جس کو کہا جائے وہ یہ حاصل ہوتی ہے.
اللہ تک ڈائریکٹ پہنچنا نہیں ہے انسان کے پاس کی بات، اور اللہ نے جو ڈائریکٹ وے ہے بند کر دیا ہے اس کو اس آیت کے ذریعے. ہے کہ یہ آئیں آپ کے پاس، آپ کے دروازے پہ آئیں، اور جب آپ کے پاس آئیں گے میں خوش ہوں گا، میں ان سے محبت کروں گا، لیکن آپ کے پاس آئیں پہلے. تو توفیقات کا مرکز کیا ہے؟ معصومین علیہ السلام ہے. سچے دل کے ساتھ جب ان کے حضور آ جاتے ہیں. مجھے بڑا اچھا جملہ لگا اپنے بڑے مرحوم قبلہ اختر عباس آل اللہ مقام ہوں، ان کا جملہ ہے کہ حور کو بھی جو توفیق ملی تھی نا، حور کو توفیق ملی تھی، چونکہ سیدہ کا اس کی نگاہ میں سیدہ کا احترام اتنا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کہا تیری نگاہ میں اتنی وجاہت ہے. جب امام نے فرمایا کہ ثقلت قوم ہوگا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، کہا عرب کا کوئی اور آدمی ہوتا نا، اور میری ماں کا نام، میں آپ کی ماں کا نام نہیں لیتا بغیر تطہیر کے. اللہ نے اس جملے کا بھرم ایسا رکھا، اس جملے کا ایسا بھرم رکھا، پورے جسم میں جو ہے نا وہ لرزہ ہے. بیٹا پوچھتا ہے، بھائی پوچھتا ہے، کہا کیا ہے؟ کہا کہ ایک طرف جنت ایک طرف جہنم. بیٹے نے کہا کہ بابا یہ بتاؤ خاتون جنت کو کیا جواب دو گے؟ توفیق ملی ہے سیدہ کے صدقے میں. ہمارے موسوی صاحب نے کل بھی میں نے جواب دے دیا تھا، نعرہ لگانا تکبیر کا نعرہ ہے، رسالت کا ہے، امامت کا ہے، یہ ہمارا شعار ہے. اس سے ہم اپنے جوانوں کو جرأت دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں، شوق دیتے ہیں، رغبتیں. یہ جو حیدری جو نعرے ہوتے ہیں یہ ان میں ولولہ پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے. تکبیر ہے ہمارے عقائد میں شامل ہے، رسالت ہے ہمارے عقائد میں شامل ہے، ولایت ہے ہمارے عقائد میں شامل ہے، حسینیت ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے عقائد. اس میں کوئی کسی قسم کو اگر کوئی کہتا ہے تو وہ یعنی اس کو اپنے عقل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. نعرے لگانا کوئی اس میں ثواب ہے، باعث ثواب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک کل آپ نے دوسرا ایک کویسچن کیا تھا کہ کوئی حسینیہ بنتا ہے وہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، کسی نئی مسجد بنتی ہے وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، یہ مستحب ہے. نماز تحیت مسجد مستحب ہوا کرتی ہے، نماز ہدیہ مسجد مستحب ہے. اور یہ قیامت کے دن ایک شفاعت کا ذریعہ یہی مسجد ہوگی کہ جہاں پہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. تو اس وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کوئی نہیں، ہم بھی آپ کو یہاں پہ آپ آئے اور ہمیں پتہ ہے اپنے نعرے لگانے، ہم نے خود یہاں پہ کہا ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ نعرے لگانا اور یہ جو نعرہ حقائق کی بنیاد پر ہوتا ہے، توحید اور ولایت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس میں یہ ثواب ہے بذات خود. اور ہمارے سسٹر مسز وقار نے خمس کے سلسلے میں جو ہے کہا ہے کہ ان کا بزنس جو ہے نا وہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے. اور کیا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی تاریخ خمس کیا ہے. وہ تاریخ خمس کو آپ کا دیکھا جائے گا. آپ کا بزنس جو ہے نا ایکسٹینڈ ہوا، فرض کیا کہ آپ کی تاریخ خمس جو ہے نا وہ 1 جنوری ہے. اس میں جنوری کی جو پہلی تاریخ ہے آپ کا بزنس فرض کیا کہ دسمبر میں جو ہے نا وہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے. جنوری میں آپ کی تاریخ ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت سیونگ کتنی ہے، آپ کے پاس اس وقت بچت کتنی ہے. بچت کتنی ہے اس بچت کو آپ نے دیکھ کر آپ نے اس کا حساب لگانا ہے. وہ 1/5 آخری دے دیں اور ٹائم بھی ختم ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے مولانا صاحب سے سوال کرنا تھا. ہاں بتائیے جی فرمائیے. جی فرمائیے، میں بول رہا ہوں. مولانا عدیل سے میں بول رہا ہوں. جی اچھا. یہ مجھے سوال کرنا تھا کہ جیسے ہم نماز شب میں نافلہ پڑھتے ہیں تو اس کی جگہ ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں آپ کا. ٹھیک ہے کوئی. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی جو تاریخ خمس ہے اس تاریخ خمس کو دیکھنا ہوگا. تاریخ خمس جب آپ کی وہاں پہ ہے تو آپ کا جو ایکسٹینڈڈ بزنس ہے وہ آلریڈی اس تاریخ میں آ جائے گا اور اس میں آپ نے حساب لگانا ہے.
وہ آپ کی بچت میں جب شامل ہو جائے گا تو اس میں جو 1/5 آف یور سیونگ، چونکہ خمس کا اصول ہی یہی ہے کہ جو آپ کی سیونگ ہے اس کے اوپر جو ہے نا خمس لگتا ہے، تو وہ آلریڈی اس میں شامل ہو جائے گا. پھر آئندہ سے اس کا وہ جو ایک الگ سے اس کا نظام ہے وہ نہیں ہے. ڈیورنگ دا ایئر کہتے ہیں کہ درمیان سال میں، وسط سال میں یا سال کے دوران آپ کے بزنس جو وہ ایکسٹینڈ ہوا ہے، وہی آپ کی جو تاریخ آنے والی اس میں آپ کا ظاہر ہے کہ اس جو ایکسٹینڈ ہوا ہے اس میں شامل ہو جائے گا جتنی بھی آپ نے فرض کیا کہ آپ کا پہلے جو ہے نا بزنس تھا 1 ملین کا تھا اور ڈیورنگ دا ایئر اس میں جو ہے نا وہ 50,000 مزید جو ہے نا اضافہ ہوا ہے. ظاہر ہے کہ وہ جب آئے گی آپ کی تاریخ تو اس میں وہ 50,000 بھی چونکہ آپ کی جو سیونگ ہوئی ہے اس میں آلریڈی اس تاریخ خمس کے یعنی جو آپ نے ڈیٹ معین کی ہوئی ہے اس میں آ جائے گا، اور وہی ایکسٹینڈڈ جو بزنس ہے اس کو وہی بچت کے عنوان سے اس کو یعنی حساب لگایا جائے گا اور اس کا خمس اس دن شمار کیا جائے گا. جہاں تک ہماری سسٹر نے فون کیا کہ نماز شب کی جگہ باقی ہم اپنی نماز قضا دیکھیں، نماز قضا ضرور پڑھیں لیکن کم از کم جو ہے نا نماز شب کا ثواب حاصل کرنے کے لیے 3 رکعت ضرور پڑھ لیں، جس میں جو 2 رکعت نماز شفع اور 1 نماز وتر یہ پڑھ دیں تو انشاءاللہ باقی آپ کی قضا نمازیں ہو جائیں گی اور انشاءاللہ آپ کو نماز شب کا بھی ثواب مل جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہماری عاقبت بخیر فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. یا اللہ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، شب اموات ہے، شب مرحومین ہے، ہم سب کے مرحومین کی یا اللہ تو مغفرت فرما. ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلام شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما. عالم اسلام کو یا اللہ سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.